الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جو ظالم ہوں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا، سزا دینے والا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس جہان کی دنیا میں
انسان کے لیے جو کچھ رکھا گیا ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد اس کو آزمانا ہے، اس کا امتحان لینا اور جانچنا ہے کہ کیا وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور پھر اس کے معرفت کے بعد کس حد تک اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ اس آزمائش کی دنیا کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی حوالوں سے آیا ہے، اور اس کے لیے جو لفظ اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے اور قرآن اس کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے وہ ہے فتنہ۔ عام طور پر ہمارے ہاں فتنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو، جس کے اندر خیر نہ ہو، یا پھر آزمائش اور امتحان کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اس حوالہ سے دیکھیں اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ان فتنوں کے حوالہ سے جو زندگی کے مختلف روپ کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم فتنے کو خیر و شر دونوں حوالوں سے جو ہے وہ لاتے ہیں اور پھر تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں اس کو خیر عطا کرتا ہوں وہ کیا کرتا ہے، اس کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرتا ہے یا انحراف کرتا ہے اور دوسرا بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح شر کے اندر اس نے کس طرح اپنے ایمان اور دین کو بچانا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہنا ہے، اس حوالہ سے اللہ شر کے اندر انسان کو آزماتا ہے۔ یہ شر کی آزمائش اگرچہ بڑی سخت ہوتی ہے مگر خیر کے اندر بھی جو امتحان اللہ لیتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، عام طور پر اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ مصیبت آتی ہے تو پھر غور کرتا ہے انسان اور پھر بعض دفعہ رجوع کا موقع بھی اسے مل جاتا ہے، مگر خیر کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ تو ہے عمومی حوالے سے فتنہ اور اس سے متعلقہ بات جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ وہ جو فتنے کی شکل ہے جس کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کیا ہے، کس کا ساتھ دیں دین کی روشنی کے اندر اور کس سے جو ہے وہ اجتناب کریں، کیسے خود کو جو ہے وہ اس شر سے بچائیں اگر اس کے اندر شر موجود ہے، اور جہاں خیر ہے وہاں کیسے پہنچیں۔ یہ جو آزمائش ہے، یہ جو فتنہ ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور احادیث کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، اور یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کو عنوان کے اندر درج کیا ہے کہ بچو اس وقت سے اور اس فتنے سے جو صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا، مظلوم بھی اس کی زد میں آ جائے، اور پھر اللہ کی جب پکڑ اور گرفت آتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ تو امام صاحب اس کے تحت کئی روایتیں لائے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فتنے ہیں ایک خاص مفہوم کے اندر، یعنی جس میں انسان کو جو ہے وہ خیر و شر وہ ملی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر اس کا فیصلہ قدرے مشکل ہوتا ہے، اس فتنے کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باخبر کیا
اور عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے بعد اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان اس طرح رچ بس نہیں گیا تھا، وہ ان کو موقع ملا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، تو وہ جو خواہشات نفس تھی وہ ان کے باہر آئی ہے۔ اور وہ مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن جب انسان جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے اور پھر جنت جہنم کے فیصلے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان کر کہیں گے کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرمائے گا کہ اے نبی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا، بدلوا دینی، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا، انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، اس کی وجہ سے آج جو ہے یہ فیصلے کے وقت ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ دین پر نہیں رہے، جو لوگ بھی تھے ارتداد کی حالت میں چلے گئے، اس دین سے جو ہے وہ الگ ہو گئے، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، جنہوں نے میرے بعد جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں ان کو دور لے جاؤ، پھر میں ان کو قریب کرنے کے لیے ہرگز ہرگز نہیں کہوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنے جو ہیں یہ نیک اور بد سب لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اس طرح عمدے آتے ہیں کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی 2-4 دن پہلے ایک نوجوان نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی جس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ واقعتاً معاملہ تو ایسا ہی ہے، اور پھر اس سے لوگوں کو باخبر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت بھی حق اور باطل کی تمیز بڑی مشکل ہو گئی، کس کا ساتھ دیں، کس سے بچیں، خود کیا کریں ایسے حالات کے اندر جب لوگ جو ہے وہ مفتون ہو چکے ہوں اور ان فتنوں کا حصہ بن چکے ہوں، ان کو نکالنا، الگ کرنا، ان کی نکھار جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہو، تو پھر بندہ کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ ہر حساس آدمی، دل رکھنے والا، سوچ اور فکر کا حامل آدمی، وہ یقیناً جو ہے وہ بےتاب ہوتا ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، اب حالات ایسے ہیں کہ کیا کریں، کس کا ساتھ دیں، بالخصوص یہ تحریکی لوگوں کے حوالہ سے، اور کس سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، اور پھر ایسے حالات کے اندر رویہ ایک مومن اور مسلمان کا کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کے دل کے اندر اس احساس کا آنا، یہ خیال آنا، اور پھر اس سوچ کو جو ہے وہ آگے منتقل کرنا تاکہ اصلاح ہو سکے اور صحیح بات کا پتہ چل سکے، یہ بڑی خیر کی بات ہے اگر نوجوانوں کے اندر یہ چیز موجود ہو۔ جناب حذیفہ ابن یمان ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایسی باتیں پوچھتے کہ عام طور پر لوگ وہ باتیں نہیں پوچھتے، اور اسی حوالہ سے حضور نے بہت ساری پیش گوئیاں اور آئندہ آنے والے حالات کے حوالہ سے جو چیزیں تھیں وہ اس صحابی کو بتائی تھی، حذیفہ ابن یمان، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ سر رسول اللہ ہے، یہ رازدان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خود کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ جو ہے وہ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اور میں شر کے متعلق پوچھتا کہ کہیں میں اس کا حصہ نہ بن جاؤں، لہذا میں اس سے بچ جاؤں حضور سے پوچھ کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے اندر جب حالات اس طرح کے ہوں، یہ فکر کرنا اور پھر متعلقہ لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ کرنا اور پھر جو ہے وہ صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے بڑی خرابی جو ہے جو جنم لیتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حملہ ان فتنوں کا کس بات پر ہوتا ہے؟ وہ انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اور مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز، اگر اس کو احساس ہو، اگرچہ ہمارے ہاں اور بڑی قیمتی چیزیں بن گئی ہیں، لیکن اگر انسان مومن اور مسلمان ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایمان کی فکر نہ ہو کہ ایمان کی خیر ہے باقی چیزیں آتی جائیں. اگر وہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے پھر وہ مومن مسلمان نہیں ہے، پھر معاملہ کچھ اور ہے، پھر وہ مفتون نہیں ہے، فتنے سے آگے بڑھ چکا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہیں وہ پھر ان فتنوں کے متعلق وہ بیان بھی کرتے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. یہ فتنے انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، براہ راست جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، دل پھیرتے ہیں، اور جب دل پھر جاتا ہے جس طرف دل پھرتا ہے اعمال بھی اسی طرح کے ہوتے جاتے ہیں. کالحصیر عودا عودا، جس طرح تنکے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی چیز جو ہے وہ جوڑ کر ملاتے ہیں، چٹائی بناتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ تنکے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے وہ چٹائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ پہلے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. فرمایا فتنے بھی بالکل اسی طرح پیوست ہو جائیں گے. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء. ان فتنوں کی وجہ سے جو اس کا حصہ بن کر شکار ہو جاتا ہے اور مائل ہو جاتا ہے ان فتنوں کی طرف، اور پھر جو ہے وہ حقیقت سے دور چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ سیاہی ڈال دیتا ہے اور وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. نقطۃ سودا. ومن انکرہا، اور جو شخص ان فتنوں سے بچتا ہے، دور رہتا ہے یا حد تک پہنچ جاتا ہے، نکتت فیہ نقطۃ بیضاء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے وہ سفید نقطہ ڈال دیتا ہے جو پھیلتا جاتا ہے. لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، پھر فتنے اس کو جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ نقصان نہیں دیتے. یعنی ایمان اگر حقیقی وہ موجود ہو اور اس پر آدمی قائم رہے، سمجھ آ جائے، پھر فتنے جو ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں یہ نقطوں والے دل جو ہیں وہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں، بالکل انہی کی بنیاد پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابیض مثل الصفا، بالکل صاف چٹان کی مانند بھی کچھ دل ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی. اور کچھ دل جو بالآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، اور دوسرے جو ہیں وہ سیاہ راکھ کی طرح ہو جاتے ہیں. لا یعرف معروفا، کسی معروف کا وہ پتہ نہیں چلتا پھر ایسے دل کو. بلا ینکر منکرا، اور منکر کا بھی اس کو پتہ نہیں چلتا. معروف اور منکر کا کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ایسے دلوں سے. الا من اشرب من ہوا، وہ زندگی پھر کیسی گزارتا ہے، اس دل کے اندر سوائے خواہش نفس اور ہوا کے کچھ نہیں ہوتا. بس خواہش نفس، کھانا پینا ہے اسی کی فکر لگی رہتی ہے، بس دولت ہے اسی کے پیچھے ہے، اسی کی فکر کے اندر، یعنی ایمان کی فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں. اس ایمان سے انسان دور جاتا ہے، اور جب انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، دین کے اندر جو ہے وہ ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جس کا احساس اس کو نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے وہ سیاہی وہ پھیل جاتی ہے، پھر اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ محسوس کرنے والوں میں نہیں ہوتا. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس احساس کا زندہ رہنا بھی ایمان اور اسلام کی جو ہے وہ علامت ہے. اور یقین جانو میں اب اس کو منطبق نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کس طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چھوٹے بھی بڑے بھی. اللہ رسول کے نام پر جو ہے وہ بھی لوگ فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم حق ہیں پر ہیں، دوسرے جو ان کے مخالف ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، ان کو مارنے والے بھی سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سب چیزیں جس طرح بڑھتی جائیں گی قیامت قریب آتی جائے گی. یہ تو قیامت کے وقوع کی جو ہے وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں. یتقارب الزمان، وقت تنگ ہو جائے گا. اور پھر فرمایا وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے وہ بڑھ جائیں گے. يَكْسُرُ الشُّحُّ، يُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ، بخل جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا انسانی دلوں کے اندر. بخل آپ اندازہ کریں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی انسان کا بخیل ہونا، وہ بخل صرف پیسے کا نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی کے اندر وہ بخل شامل ہو جاتا ہے. ہر حق کی بات سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے جب شح اور بخل جو ہے وہ انسانی زندگی میں آتا ہے. سخاوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جو خیر کی بات ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور شر بڑھتا جاتا ہے.
वयक्सुर हरज, फिर हरज बढ़ता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये हरज क्या है? तो आपने फरमाया अल कत्ल, ये इंसानों का इंसानों को मारना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरी हदीस के अंदर, हालत ये हो जाएगी कि एक वक्त आएगा ला यदरी अल कातिलु फीमा कतला वल मक्तूलु फीमा कुतिला, ये कत्ल करने वाला मारने वाला उसको नहीं पता कि मैं क्यों मार रहा हूं, कोई मालूम नहीं है, और मकतूल को नहीं पता वो क्यों मर रहा है। यानी दोनों जो है वो अपनी जगह पर वो इस कदर कंफ्यूज होंगे कि कोई चीज उनके यहां वाज़ेह नहीं होगी, इंसानों को मारे जा रहे होंगे और इंसान मर रहे होंगे। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है अल हर्ज अल कातिल वल मक्तूल फिन नार, और हालत ये होगी कि फिर कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम का हिस्सा बन जाए। आप इसकी शिद्दत का जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। और फिर जरा अपने दिल के अंदर उस एहसास को जो है वो जागजी कीजिए, उसको जो है वो जिंदा कीजिए और फिर फिक्र कीजिए कि हमें क्या करना। इसलिए मेरे भाइयों, जब मैं फिर वही अर्ज करूं कि मैं अगर आपको कोई मिसाल दूं, आप में से ही लोग जो है वो इस वक्त इस फितने का हिस्सा बने हुए मेरे समेत, आप कहेंगे कि ये शायद फलां की हिमायत हो रही है, फलां की मुखालिफत हो रही है, ये मेरी जात मेरे नफ्स के खिलाफ बात हो रही है, मैं इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, ये मेरे मुखालिफ है, खा वो नाहक की बात क्यों ना हो। झूठ पर लोग कायम है, झूठ पर, मगर उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रसूल का हवाला भी देते हैं। सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि जब इंसान अल्लाह रसूल की बात करता है और वो अल्लाह रसूल की बात पर ना हो, कितनी मुश्किल होती है। उसके लिए जो कुछ है वो तो अंजाम उसका होने ही वाला है, लेकिन दूसरे जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, जिनको फैसला करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उनके लिए। ऐसी सूरत के अंदर जब हालात इस कदर बढ़ जाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर ने तो कहा था लम यबका फिद दुनिया इल्ला बलाउ व फितनतुन, इस दुनिया में अब आजमाइशों, बला और फितनों के कुछ नहीं रह गया, ये इन्हीं से भरा हुआ। ये जहान जो है इसके अंदर जगह जगह लम्हे लम्हे पर जो है वो आपको बड़ी मुश्किल से फूंक फूंक कर जो है वो आप कदम रखेंगे, ईमान बचाएंगे, वरना ईमान बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो कहा था, लिहाजा इसके मुकाबला के अंदर हमें क्या करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी कैफियत और सूरत हाल हो फिर बचना कैसे है, क्या बचना मुमकिन भी है? हाँ, फरमाया फिर तजदीद ईमान करना पड़ेगी, तुम्हें जायजा लेना होगा, तुम्हें उन असबाब को इख्तियार करना है जिससे ईमान को जलाब और हया मिलती। अगर उस ईमान के अंदर वो जला और हया खत्म हो गई है, वो हलावत तुम्हें नहीं फिर नसीब हो सकती जो ईमान के अंदर अल्लाह ने रखी हुई है। और खैर जो है उससे आप दूर होते हैं, खैर जो है उसको तलाश करेंगे मगर खैर जो है वो मिलेगी नहीं, इसलिए कि ईमान बुनियाद मौजूद नहीं। ये फितने, ये कितनी खतरनाक जिंदगी होती है। आप अंदाजा करें जब इंसान की कोई कदर नहीं है, कातिल मकतूल दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है, क्या हालात होते होंगे। और फिर जिस कदर ये वक्त बाद में आता जा रहा है, हजरत अदी बिन जुबैर कहते हैं कि हम अनस इब्न मालिक के पास आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर हमने आकर फशकौना इलैहि हज्जाज इब्न यूसुफ, ये हज्जाज इब्न यूसुफ हमारी तारीख, इस्लामी तारीख के अंदर बिलखुसूस एक ऐसा जालिम शख्स हुआ है, लाखों की तादाद के अंदर सहाबा जैसी शख्सियत को जिसने कत्ल किया। वो इंसानों की लाशों के मीनार बनाकर जो है वो उस पर खड़ा होने वाला बंदा है, यानी ये एक तारुफ है उसको, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगरचे उसके हवाले से कुछ अच्छी बातें भी मिल जाती हैं, मगर उसको इंसानों की कोई परवाह नहीं थी, और फिर इतने कीमती लोग मारे जा रहा है। तो वो आकर कहते हैं कि जो कुछ हमें इस वक्त सामना है, अनस इब्न मालिक से साहबी से पूछते हैं क्या करें, तो वो कहते हैं अल्लाह के बंदो इसबिरू, सब्र करो, यही बात है, यानी ईमान पर डट जाओ।
بس صبر جو ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوني ربكم. تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد, اس حجاج کے بعد کوئی اچھا آ جائے گا, وہ ظالم نہیں ہوگا؟ نہیں, فرمایا ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بدتر ہوگا تمہارے لیے, یہاں تک کہ تم اللہ اپنے رب سے ملاقات کرو. اس سے پہلے جو ہے وہ خیر بہرحال موجود ضرور ہے, لیکن اس کو تلاش کرنا اور اس پر رہنا وہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان کو تازہ کرو, ایمان کی فکر کرو. اگر تمہیں فکر ہے کسی چیز کی اور ایمان کی کوئی حیثیت ہے آپ کے ہاں, اس کی طرف توجہ کرو. بادروا بالاعمال فتنا, اور پھر آگے بڑھ کر جو ہے ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرو جس سے ان فتنوں سے بچ سکو. قطع اللیل المظلم, اس لیے کہ یہ تو اس طرح برسیں گے جس طرح تاریک رات جو ہے وہ, جب چاند جو ہے وہ چاندنی والا نہ ہو اور پھر تاریکی ہوتی ہے, وہ تاریکی اس کے اندر بڑھتی جائے گی, بالکل اس طرح جو ہے وہ فتنے تمہارے اندر ظلمات در ظلمات آئیں گے, تاریکی در تاریکی پیدا کریں. اور پھر اس میں حضور نے وضاحت فرمائی, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کے وقت انسان مومن ہوگا, رات کو کافر ہو جائے گا. شام ہوگی وہی مومن کفر کی حالت میں ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, اور پھر کبھی شام جو ہے اگر اس کو کوئی ایمان کی چیز جو ہے وہ نصیب آتی ہے, صبح کرتا ہے کفر کی حالت میں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جب یہ کیفیت ہو تو خدا نخواستہ کوئی ایسا لمحہ بھی آ جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, یہ دنیا طلب کرتے ہوئے دین بیچ دیتا ہے, دین بیچ دیتا ہے. ذرا غور کرنا اس وقت دین کس طرح بک رہا ہے, کون بیچ رہے ہیں اور خریدار کون ہے میرے بھائیوں اس دین کے. اس دین کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں, اور فتنوں میں ہم کس قدر آگے بڑھ کر کہاں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, کس پل صراط پر اس وقت زندگی ہے. وہ پل صراط جب قائم ہو رہا ہے وہ تو ہوگا ہی, وہ تو ان اعمال پر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ تو فیصلے ہوں گے. لیکن اس وقت ہم جس تلوار کی دھار پر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, کبھی فکر تو کرو, کوئی فکر نہیں ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا مل جائے, دین بکتا ہے تو بکتا ہے, کوئی بات نہیں, دے دو, اس کی کوئی فکر نہیں. جب دین بک جاتا ہے تو پھر یہ دنیا جو ہے, یہ ذرا دیکھو جن کو دنیا ملی ہوئی ہے وہ تمہیں مل جائے گی, لیکن پھر دین نہیں ملے گا. آخرت کے اندر تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بے نصیبی کے ساتھ. اور پھر یہ دنیا جو ہے یہ چھوڑ کر چلے جانا ہے, اس حقیقت جو ہے وہ تو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. اور انسان اس کو بھولا ہوا ہے, دوسرا مر گیا ہے, میں نے نہیں مرنا, میری باری کہاں آتی. جب تک کہ اس کی آنکھیں خود بخود بند نہیں ہو جاتی, آخری سانس نہیں لیتا, وہ یہ مارنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں, یہ کوئی ایک بات نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے اس شہر کے اندر جو سب سے امن والا شہر ہے, اس طرح فتنوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش نازل ہوتی ہے. اور کسی شہر کی کیا بات کر, کیا وقت ہے, کیا حالات ہیں, ہر آنے والی حالت پہلے سے کس طرح بدتر ہو رہی ہے. اس کے اندر پھر بندے کو کیا, وہی بادروا بالاعمال, وہ سبقت لے جا کر جو ہے ان اعمال صالحہ کی کوشش کرنی ہوگی. اور پھر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس طرح منسلک رہنا ہوگا. اسی حضرت حذیفہ ابن یمان نے پوچھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑنا, ان کی جماعت کو نہ چھوڑنا. حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ملے, اور اس وقت اگر غور کریں یہی فیصلہ تو مشکل ہو گیا کہ مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے جس کے ساتھ منسلک ہو جائیں نجات پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم, مسلمانوں کی جماعت اور امام جو ہے اس کو نہ چھوڑنا. کہا حذیفہ نے یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ پتا چلے, وہ سوال کیا اور حقیقت تھی کہ اور ایسا ہونا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ الگ جماعت بنا لینا. آج ہمارے ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. ہر وہ آدمی جو دنیا پر فیصلہ کرتا ہے اور اس کے پاس دنیا آ جاتی ہے, وہ اپنا سٹیٹس یہی سمجھتا ہے کہ میری الگ سے جماعت ہو, مجھے کسی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کی ضرورت نہیں, یہ میری توہین ہے, میرے پاس بھی وہ سارے وسائل ہیں اور میں کسی کے ماتحت رہوں. یہ دینی حلقوں کی بات کر رہا ہوں.
یہ دین والے لوگوں کی کیفیت ہو گئی ہے میرے بھائیوں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاعتزل تلک الفرق كلها، ان فرقوں سے الگ ہو جانا، یہ جماعت نہیں ہے۔ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک وقت بہت جلدی آ جائے گا کہ تم اپنے دین اور ایمان کی اگر فکر کرو تو اس کو بچاتے ہوئے دنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جاؤ گے، بکریاں لے کر گزارا کر لو گے، وہاں بارشیں نازل ہوں گی، ان پر جو ہے وہ زندگی کا سہارا جو ہے وہ لے کر وہ وقت پاس کر لو گے اگر زندگی اور ایمان کو بچانا ہے۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ یہاں یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے بچ کر جو ہے وہ اپنا دین بچا کر اس طرح تم الگ ہو جاؤ گے تو ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے زکوٰۃ حج بھی دیتے ہیں، ایسی ایسی جماعتوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی کیے ہوئے ہیں، صحیح نظر آتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، مگر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ ہماری اور زندگی ہے بالکل اسی طرح جس طرح وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دین دنیا کو الگ کر دو، یہ اللہ رسول کی جو ہے وہ ہماری خواہشوں کے اندر ضرورت کیا ہے، بس جو ہم چاہیں گے، یہ ہماری سرداریاں الگ ہیں، دین الگ ہے، وہ بھی قائم رہنا چاہیے، اس کا بھی نام ہونا چاہیے، اس سے بھی جب ہمیں ضرورت پڑے گی فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ دین فائدے کی چیز بنا لی ہے، یہ اس کو حقیقت نہیں بنایا، اس کو اپنی زندگی نہیں سمجھا، تو پھر فرمایا یہ تو موت ہے مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم اصلح دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین جو ہے اس کے اندر اصلاح پیدا کرنا جو میرے معاملے کو بچانے والی چیز ہے۔ عصمت اگر حفاظت کسی میں ہے تو وہ دین میں ہے۔ واصلح لی دنیای التی، یا اللہ میری دنیا بچا کر رکھنا، فیہا معاشی، جس میں جو ہے وہ میرا گزارا جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ اس کی اصلاح کرنا، یہ میری دنیا جو ہے وہ تیرے حکم کے مطابق وہ اصلاح کے ساتھ جو ہے وہ گزرے۔ وَأَصْلِحْ آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، یا اللہ یہ دنیا چھوڑ کر جب میں چلا جاؤں گا یا اللہ اس کے اندر اصلاح رکھنا، اس کو بہتر رکھنا۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ اس دنیا کو جب تک زندگی دے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر جو ہے وہ میرے مقدر اور قسمت میں کر دے۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِّن كُلِّ شَرٍ، اور اگر شر سے ہے تو اس سے بچا کر مجھے جو ہے وہ موت دے دینا، ان شر اور پھر ان فسادات اور پھر ان انتشارات کا اور خلفشار کا حصہ نہ بنانا جو دین جو ہے وہ بیچ رہے ہو اور جو دین کا سودا کر رہے ہوں گے، یا اللہ ان سے بچا کر مجھے رکھنا، میری موت جو ہے ان شریر اور شر سے وہ بچا کر رکھنا، الگ کرنا۔ یہ دعا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتنی دعا کرتے ہیں، کس شوق کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر کبھی آئی ہے، کبھی سوچ پیدا ہوئی ہے میرے دین کی جو ہے وہ کیفیت کیا ہے، کس آزمائش میں پڑا ہوا ہوں، اور پھر میں جو نسل چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ میرے بیٹے کی دکان جو ہے وہ نہیں چل رہی، اس کا نہیں کچھ بن رہا، لیکن اس کی ایمانی اور دینی حالت کہ میں کن کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کن فتنوں کا حصہ وہ بنا ہوا ہے، اور پھر وہ کس طرح بڑھے گا ان فتنوں کے اندر، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا را اس کو معمولی نہ سمجھو، کیا کرو فاعتزل تلک الفرق کلھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معروف پر جو ہے وہ رہنا، ودع ما تنکر، اور پھر جو منکرات ہیں ان سے بچ کر رہنا۔ الزم بیتک، اگر تمہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھہرانا پڑے، میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، میں گھر میں رہوں گا، یعنی عافیت کی زندگی، اس سے الگ ہو کر اس کا حصہ نہ بننا جب تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، قاتل و مقتول ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں، اس کا حصہ نہ بن جانا، یہ انجام خیر پر جو ہے وہ منتج ہونے والا نہیں ہے۔ بس میرے بھائیوں کہنے کو تو بہت کچھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنوں کی جو تفصیل بھی بتائی ہے، آپ یقین جانے کہ ہر آدمی اگر وہ غور کرے تو اس کا انکار نہیں کر سکے گا کہ واقعتاً ہم مفتون ہو چکے ہیں، یعنی اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، ان فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں
جن کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. امانت اٹھ جائے گی، علم اٹھ جائے گا. اب علم کا اٹھ جانا اب کیا ہے؟ ہر آدمی ہر جاہل سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہی تو قیامت ہے. وہ کہتا کوئی بات ہو تو وہ کہتا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جس ذریعے سے وہ چیزیں جو ہے وہ دین اور دنیا کے حوالے سے آگے بتا رہا ہے، اس کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں. وہ دین سے پھیرنے کے لیے ہی تو سب کچھ کیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، متعلقہ لوگوں سے جو ہے وہ رہنمائی لینا، کسی بھی معاملے کے اندر رسوخ والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے پھر کوئی راہ متعین کرنا اور ایمان کی فکر کرنا، یہ اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق ہماری بھی اسی طرح اصلاح فرمائے جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے. یا اللہ ہمیں بھی وہ خیر عطا فرما جو تیرا نبی جو ہے وہ مانگتا تھا، ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں. اے اللہ ہمارا دین، ہمارا ایمان بچ جائے تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں اور وہ واقعتاً ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.